اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں وہ انصاف سے، یہ سب مینیجر کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں انہیں کوئی ویسے اخلاقی تقریر کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل اسپیسیفکلی مینیجرز کی رسپانسبلٹیز کے طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ایز سمپل از دیٹ۔ سو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایکویلٹی کا ہے، برابری کا ہے۔ ایک ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ فارماسیوٹیکل میں پچھلے کئی سال میں، کہ دو چیزیں بلکہ ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ پہلے جو بچے ذرا تھوڑے بہتر بیک گراؤنڈز کے ساتھ تھے، بہتر کیپیبلٹیز کے ساتھ تھے، وہ انہوں نے اس پروفیشن میں آنا بند کر دیا، سیلز میں آنا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ عجیب سی جاب ہے اور ان کو اس سے بہتر جابز ملنے لگ گئیں۔ نئے بینک بن گئے فار ایگزامپل، چاہے وہ بعد میں کئی ڈوب بھی گئے اس میں سے، لیکن بہرحال بینکنگ میں بڑی اپرچونٹی نکل آئی۔ ٹیلی کام کمپنیز، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اکاموڈیٹ کر لیا، سو بے شمار لڑکے لڑکیاں اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو گئے۔ اسی طرح سے جب ٹیکنالوجی شروع ہوئی ہے تو ٹیکنالوجی میں تو پھر ہزاروں لاکھوں بچے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے۔ سو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ وہ جو آپ کا پول تھا ہیومن ریسورس کا، وہ ایک تو سکڑتا گیا، اور دوسرے اس کے جو اس کی ڈیموگرافکس تھیں وہ بھی بدلتی چلی گئیں۔ سو پھر ہوا یہ کہ ریلیٹیولی جو لوور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے وہ آگے، میں کسی یعنی حقارت کی سینس میں نعوذ باللہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ پھر مینیجرز میں سم ہاؤ ایک چینج آئی، اور مینیجرز نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار میں اگر ایک بندہ لیتا ہوں جو کہ ذرا تھوڑا جس کے گھر میں چار پیسے بھی ہیں، جو ذرا کسی بہتر جگہ بھی رہتا ہے، جس کو میں پریشرائز کروں گا تو وہ شاید چھوڑ کے ویسے ہی چلا جائے، شاید کہیں اور ہی چلا جائے، تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں ایک ایسا بندہ لوں جو بالکل مجبور ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور جو بات بھی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ خدا نہ خواستہ میری جاب نہ چلی جائے۔ تو میں ایسا بندہ کیوں نہ لوں جو ہمیشہ میرے انگوٹھے کے نیچے رہے گا، کبھی میرے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، اور کبھی سوال جواب نہیں کرے گا۔ آرگیو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، سوال بھی نہیں پوچھے گا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے میں ایسا آدمی لے لوں؟ اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے لوگ لینے چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے لینے شروع کر دیے، اور یہ کئی سال سے یہ قصہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ایک مکس ہے جو چلتا ہے بہرحال، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو ایسے لوگوں کی ہائر بھی بعد میں خیر اللہ نے کیا، وقت کے ساتھ ان کے حالات بدلے، ان کی طبیعتیں بھی بہتر ہو گئیں پہلے سے، یعنی ان کی مجبوریاں کم ہو گئیں، تو ان کا حوصلہ کانفیڈنس بہتر ہو گیا۔ میں کسی کے بھی حق میں اور خلاف نہیں ہوں، میں پھر دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس سینس میں بات نہیں کر رہا کہ کیوں اس طرح کے لوگ لیے اور کیوں اس طرح کے لوگ نہیں لیے، میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، اچھی سوچ تو یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کے پاس دو کینڈیڈیٹس ہیں اور دونوں برابر ہیں کیپیبلٹی میں، آپ نے انٹرویو کر لیا ہے، دونوں کیپیبلٹی میں برابر ہیں، ایک کی نیڈ زیادہ ہے، ایک کی نیڈ ریلیٹیولی کم ہے، تو اب آپ کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ یار اس کی تو نیڈ نہیں ہے کوئی، تو اس کو خیر ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ زیادہ دل لگا کے کام کرے گا۔ ایک یہ بھی سوچ ہے مینیجرز کی، میں یہ نہیں کہتا یہ بالکل انٹائرلی غلط ہے، لیکن یہ بھی ایک سوچ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ یار یہ دونوں برابر ہیں لیکن اس کی نیڈ زیادہ ہے، سو اگر میرے پاس یہ اختیار ہے تو میں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی نیڈ والے کو پہلے موقع دے دوں، اس کو تو شاید کہیں اور بھی مل جائے گا، تو اس کی ضرورت زیادہ ہے تو یہ کر لے گا، لیکن آپ اس کو مجبوری کے طور پہ نہیں لے رہے ہیں، آپ اس کو احسان کے طور پہ لے رہے ہیں، اور اس احسان اس پہ نہیں چڑھا رہے ہیں۔ آپ احسان اپنے جو بھی آپ کا معاملہ ہے نا یار، آپ اللہ سے اپنا احسان کا بدلہ چاہیں گے جب بھی ملے گا آپ اس سے نہیں چاہتے کہ وہ میں نے تمہیں نوکری دی تھی، شرم نہیں آتی تمہیں، تمہارا کوئی حال تھا، تمہارے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں تھا ڈھنگ کا کوئی، میں نے تمہیں نوکری دی تو تمہاری زندگی بدلی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا تو اس سے زیادہ بری بات نہیں ہوگی کبھی، اس سے زیادہ یعنی بہت ہی میں
کیا لفظ استعمال کروں، بہرحال بہت بری بات ہوگی. سو یہ بھی یہ دونوں آپ کے پاس چوائسیز ہیں. کیا کرنا چاہیے یہ آپ کی اپنی اورینٹیشن ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت سینئر مینیجر کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ سی او لیول کے کہ جی وہ ایسے لوگوں کو آفس میں رکھتے ہیں جو بہت ہی ایفلوئنٹ ہیں، یعنی جو گھر سے ڈرائیور شوفر ڈریون لینڈ کروزر پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ہیں، باہر سے ڈگری لے کے آئے ہیں، اور وہ ان کو رکھتے ہیں کہ یار انہوں نے صرف کام کرنا ہے، ان کا فوکس سارا کام پہ ہے، اچیومنٹ پہ ہے، پرفارمنس پہ ہے، ان کی کوئی اور ایشو نہیں ہے، ان کو گھر کی فکر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، سبزی روٹی کا فکر نہیں ہے ان کو، وچ از آلسو اے گڈ تھنکنگ. آپ ایک مکس یہ بنا سکتے ہیں کہ آپ کچھ لوگ ایسے رکھ لیں وچ آر ویری ہائی کوالٹی، اور کچھ لوگ ایسے رکھ لیں وچ آر ایوریج کوالٹی کے. لیکن میں پہلے بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ اگر آپ سارے ہائی فائی لوگ رکھتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کے جو روٹین کے کام ہیں، جو کہ آپ کے 80% کام، 80% جابس جو ہر آفس میں ہیں، ہر ٹریڈ میں ہیں، وہ روٹین ہے، کم از کم 80% اف ناٹ مور. وہ ایوریج لوگ اچھا کرتے ہیں، وہ شکایت نہیں کرتے کہ ہر روز ایک ہی کام کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی نیا کام بتائیں جی، کوئی یہ کریں، کوئی فلاں کریں، کوئی انوویشن کریں جی، کوئی نئی سوچ لے کے آئیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اس لیے یو نیڈ اے مکس. اگر آپ کا 80% کام ایوریج ہے تو پھر آپ کو 80% لوگ بھی ایوریج چاہیے، ایوریج ناٹ بلو ایوریج، ایوریج چاہیے آپ کو. لیکن سیلز کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے چونکہ یہ کسٹمر کانٹیکٹ ہے بیسکلی. اور میں یعنی ہماری جو ٹیلی سیلز ہیں نا، اکثر فون آتے ہیں فلاں جگہ سے بول رہے ہیں. اب آج کل تو ہر کسی نے نمبر خرید لیے ہیں نا کہ اچھا جی میں فلاں خواتین ہیں موسٹلی، یا تو کسی این جی او سے بول رہی ہوں گی کہ جو ہمارا ادارہ ہے غریبوں کی فلاں کرتا ہے، جی آپ کو ہمیں چندہ دے دیں، یا یہ ریئل اسٹیٹ والے ہیں کہ جی ہمارا فلاں پروجیکٹ ہے، آپ اس میں انویسٹ کر لیں. تو زیادہ تر میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کو بیچاروں کو بولنا بھی نہیں آتا، ان کو کوئی ٹرین نہیں کرتا، ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں فون پہ، اور وہ لگتا یہ ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہے کہ انہوں نے کوئی اچھی اسکولنگ نہیں ہوئی، ان کو کمیونیکیشن سکھائی نہیں گئی کبھی بھی، اور لہٰذا وہ اسی طرح کی گفتگو کرتی ہیں. تو کسٹمر پہ کیا امپریشن پڑے گا؟ سو جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں، بات کو میں سمیٹ دوں دوبارہ، کہ جب آپ اس بنیاد پہ ہائرنگ کرتے ہیں کہ میں ڈھونڈ کے وہ بندہ لاؤں جو بالکل گرنے والا ہے، مجبور ہے، اور جو بالکل میرے سامنے آواز بھی نہیں نکالے گا، تو پھر ایکچولی آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ لے کے آئیں. اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں، کسی کی زندگی میں فرق ڈالنا چاہتے ہیں، ضرور لے کے آئیں، لیکن اس کو پھر کھڑا کریں، اس کو پھر بہتر کریں بڑی تیزی سے. اس کو سمجھائیں کہ بھائی اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے بہتر کرنا ہے، ضرور کیجیے. لیکن آپ کی ٹیم میں برابری کی سینس ہونی چاہیے، جو میرا اصل ٹاپک ہے. اگر آپ کی ٹیم میں ڈسپیرٹی ہے کہ یہ تو بڑا اعلیٰ ہے اور وہ بڑا گھٹیا ہے کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، اگر تو صرف پرفارمنس کی بنیاد پہ ہونا، پھر آپ لوگوں کو اگر کہیں کہ دیکھو بھائی وہ اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے، آپ کی پرفارمنس کم ہے، تو یہ اس سے کسی کی ذاتی اس کو دکھ نہیں پہنچتا. لیکن اگر آپ کسی اور بنیاد پہ ڈسپیرٹی کرتے ہیں کہ وہ امیر ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، یہ غریب ہے، یہ برے کپڑے پہنتا ہے، وہ اس کا وہ گفتگو بھی کرتا ہے، میں تو فلاں گیا تھا جی، ہم نے رات کھانا کھایا جی فلاں جگہ بیٹھ کے، یہ بیچارے سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ پھر برابری نہیں ہے. تو آپ کے لوگ چاہے امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ جو بھی ہے، ایز اے مینیجر آپ کی ذمہ داری ہے سب کو برابر ٹریٹ کرنا، اور ایسی تمام چیزیں جو ان ایکویلٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور ان ایکویلٹی کو پروموٹ کرتی ہیں، ان سب کے اگینسٹ کام کرنا اور ان سب کو کاؤنٹر کرتے رہنا مستقل، اور ہمیشہ سب کو یہ کہنا کہ سب برابر ہیں، ٹیم میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی حیثیت میں سب برابر ہیں. پرفارمنس کی بنیاد پہ یس دیر از اے ڈسکرمنیشن، اور وہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ پرفارمنس ہے، بٹ ادروائز ایوری بڈی از ایکول. وہ جو مشہور زمانہ فقرہ ہے نا کہ ایوری ون از ایکول بٹ سم آر مور ایکول، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو مور ایکول نہیں ہونا چاہیے، سب کو برابر ہونا چاہیے. اگر آپ برابری کی اسپرٹ قائم رکھتے ہیں تو آپ کی ٹیم کا اوور آل انوائرمنٹ اور ان کی کلیکٹیو ایفرٹ اور ان کی ٹیم اسپرٹ ہمیشہ اچھی رہے گی. یہ اس کا فائدہ ہے.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔